پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر جو گزشتہ روز اسٹے دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں اب توسیع کر دی گئی ہے اور وہ 13 مارچ تک وہ اسٹے چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اٹارنی جنرل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں 13 تاریخ، تاکہ اس مقدمے کی سماعت باقاعدہ کی جائے۔ دوسری طرف جو سنی اتحاد کونسل ہے، جس میں یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کر دی ہے کہ جس پارٹی کو درجنوں نشستیں ملی ہیں، اس کو الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں نہیں دے رہا، بلکہ وہ نشستیں بانٹی جا رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف۔ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو ذرائع کی خبر ہے، کہ جلد ہی سندھ کو ہائی کورٹ میں بھی ایسی درخواست دائر کر دی جائے گی، اور جس کے بعد اب قوی امکان ہے کہ جب ان کے فیصلے آئیں گے، اگر سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا مخالف آتا ہے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فارم 45 اور دیگر جو فارمز تھے، جب وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالے ہیں، تو اس کے بعد بھی الیکشن کا جو متنازع ہونا ایک تاثر ابھرا ہے، اور لگتا یوں تھا، بظاہر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، وہ خود الیکشن کمیشن نے اس کو تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں اگرچہ کچھ فارمز وہاں سے ہٹا دیے گئے، مگر جو امپریشن ملا وہ یقینی طور پر کسی طور پر الیکشن کمیشن اور جو موجودہ حکومت جو بھی سیٹ اپ ہے، اس کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ معاملات اب بدستور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، درپیش چیلنجز ہیں، ان کا حجم دیکھیں، اور جو حکومت پر جو دباؤ ہے، حکومت کی ساکھ پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی میل تال آپ کو نظر نہیں آتا۔ اور بظاہر ہم یوں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بحران ہے وہ بدستور موجود ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے بغیر جو معاشی استحکام ہے اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہمارے جو قومی ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جو یاد ہے آپ کو کہ مختلف جو یوٹیوبرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کچھ خبریں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں امین گنڈا پور ملوث تھے، ان کی آڈیو آئی، ان کی ویڈیو آئی، مگر اس کے باوجود کیا ہوا کہ اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اب اگر یہ معاملات ہم یوں دیکھتے ہیں، تو کیا ہم اس بات کا تاثر لیں کہ یہ معاملات کہیں نہ کہیں اس کا پیچ اپ ہو چکا ہے، اور یہ معاملات جو ہے آئندہ دنوں میں تحریک انصاف خود کھل کر سامنے آ سکتی ہے، اور تحریک انصاف کو مزید ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اے پلان کے ساتھ بی پلان بھی تیار ہو رہا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس شو کرے، بصورت دیگر جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے جو اس وقت بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر موجودہ حکومتی جو سیٹ اپ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیا جائے، تحریک انصاف کو لیا جائے، تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ استحکام میں بدل سکتا ہے۔ یہ یقیناً ڈیبیٹیبل بات ہے، مگر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں JUIF ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، وہ سڑکوں پر ہمیں موجود نظر آتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے ان کو ہرا دیا گیا۔ سندھ میں GDA آپ جانتے ہیں، GDA کا بھی اس سے ملتا جلتا موقف ہے۔ غرض بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کسی طرح مل بھی جاتی ہے، تو یہ جو موجودہ بحران ہے یہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور جو ہارنے والی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر بیانیہ اپنا پیش کرتی رہیں گی کہ ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، چونکہ بقول ان کے الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھے، 2018 سے زیادہ 2024 کے جو الیکشن ہیں وہ مشکوک ہیں، لہذا ان کو جو ہرانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کا جو موجودہ حل ہے اس بحران کا، یقیناً تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مل بیٹھنے سے ہوگا۔ اگر سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی، کوئی لائحہ عمل طے کریں گی، اور الیکشن کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط طے کریں گی، تو بحران کا حل اسی صورت نکلتا ہے۔ بصورت دیگر ایک جماعت اگر اقتدار میں آئے گی تو دوسرا واویلا کرے گی، دوسری آئے گی تو تیسری واویلا کرتی رہے گی دھاندلیوں کے حوالے سے، اور یہ معاملہ ہمیں 5 سال رکھتا نظر آئے گا۔ جب 5 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوں گے، اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر دھاندلی کا شور اٹھے گا، جس سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی بدنام ہوگی، اور پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کی بھی مشکلات میں کمی واقعہ اس طرح نہیں ہوگی۔